الدرس السابع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 7 میں جو گفتگو ہے وہ عدل کے متعلق جاری تھی کہ اصول دین میں سے ایک جو اصل ہے وہ ہمارے پاس عدل ہے۔ عدل کے معنی ہم نے واضح کر دیے، اور ابھی سوال نمبر 3 یہ ہے ہمارے سامنے کہ عدل کے معنی سے واضح ہو گیا ہے کہ عدل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو پھر اسے علیحدہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر ذکر کر دینا کافی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ذکر کی گئی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے متعلق گفتگو کی، اور وہاں پہ یہ قانون ہمارے سامنے آیا کہ ہر قسم کی جو اچھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں ثابت کرنا ضروری ہے، اور جو منفی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو سلب کرنا، اس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ تو عدل جو ہے وہ ایک اچھی صفت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو لہٰذا یہ صفات ثبوتیہ میں سے جس طریقے سے کہ اللہ کی باقی صفات ہیں کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ عدل کرتا ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ تو اصول دین میں باقی ساری صفات کو چھوڑ کے فقط جو ہے وہ عدل کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ کیا اس کی کوئی الگ خصوصیت ہے صفت کی کہ جو آپ اسے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، باقی صفات کو ذکر نہیں کر رہے، یا یہ باقی اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح ہے؟ جب دیگر صفات کی طرح ہے تو جہاں صفات ثبوتیہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر جو ہے وہ عدل بھی کیا ہو جائے، ذکر ہو جائے اور گفتگو مکمل ہو جائے۔ تو لہٰذا مرکزی سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو، علم، قدرت، حیات، سب کو آپ نے ایک طرف رکھ کے اصول دین میں سے اللہ کی صفات میں سے فقط ایک صفت عدل کو جو ہے وہ آپ نے انتخاب کیا، اور اسے کہا کہ یہ اصول مذہب میں سے ہے اور تشیع کے لیے اصل کا اس صفت کا اپنانا ضروری ہے۔ تو اس صفت کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اسے اصول دین میں الگ مکمل ایک عنوان اور ایک ٹاپک کے طور پہ کیوں جگہ دے دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات درست ہے کہ یہ باقی صفات کی طرح ایک صفت ہے، لیکن اسے علیحدہ ذکر کرنے کی اور اصول دین میں سے جگہ دینے کی چند ایک جو ہے وہ وجوہات ہیں، چند ایک ایسے اسباب ہیں، چند ایک ایسی جو ہے وہ وجوہات اور سبب ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اس صفت کو اصول دین میں الگ طور پہ ایک الگ ٹاپک کے طور پہ جگہ دینا ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عدل، اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے علماء کا ایک گروہ کہ جسے اشاعرہ ہم کہتے ہیں، اشاعرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اللہ جو ہے وہ عدل کرے اور ظلم نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ عدل کرے، جو اللہ کرے، جو کام کرے وہ اللہ کے لیے ٹھیک ہے، اور اللہ کے سب کچھ جو کرے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا، ظلم بھی کرے گا تو پھر بھی وہ کر سکتا ہے۔ یہ اشاعرہ کا جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ عدل کے وہ قائل نہیں ہیں، اور یہ جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ ظلم کر سکتا ہے۔ جبکہ شیعہ امامیہ اور اہل سنت میں سے جو معتزلہ کا گروہ ہے، ان کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ظلم نہیں کر سکتی، وہ بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اور لہٰذا جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی جو ہے وہ عدل کے قائل ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی وجہ ہے کہ چونکہ اس صفت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ جو اللہ کا عالم ہونا ہے، قادر ہونا ہے، حی ہونا ہے، اس کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو الگ ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک جو ہے وہ پہلی وجہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے عدل، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے نبوت، امامت اور قیامت کا عقیدہ جو ہے وہ عقلاً ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے عادل ہونے کو ثابت کرتے ہیں تو پھر ہمیں نبوت، امامت اور قیامت کو بھی کیا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر عدل ثابت نہ ہو عقل کی نگاہ میں تو یہ تینوں چیزیں پھر ضروری نہیں رہتی۔ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ مخلوق کو خلق کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، نبوت کا نظام نہ بنائے،
کہ انبیاء ان کے پاس ہیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے تمہارے لیے، کس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، کون سے کاموں سے تم نے رکنا ہے۔ امام جو ہے وہ اللہ نہ بھیجے تاکہ نبی کے جانے کے بعد وہ اسلام کو لیڈ کریں، بالکل لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ قیامت بھی پھر نہ ہو، یعنی قیامت بھی نہ ہو کہ جس میں پھر اللہ جو ہے وہ جو بندے یہاں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو انصاف دینے کے لیے، ان کو عدل و انصاف دینے کے لیے قیامت کے دن بھی جو ہے وہ مقرر نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کے عدل کے خلاف ہیں۔ عدل کا کیا ہم نے معنی کیا تھا کہ عدل کا یہ مطلب ہے کہ جو مناسب مقام جس کا ہے اس مقام پہ رکھا جائے۔ انسان کو خلق کرنے کے بعد مناسب یہ ہے کہ اس کی ہدایت کا انتظام ہو۔ یہ جو اس کی مشکل ترین زندگی ہے جس کے اوپر ناانصافیاں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جائے اس زندگی کے بعد کہ جس میں انسان کی یہ جو ساری کمیاں ہیں، یہاں پہ ساری جو کوتاہیاں ہیں، اس کا حساب کتاب وہاں پہ ہو، اور جس کے اوپر ظلم کیا، ناانصافی کی، اسے وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ سزا ملے، اور جس نے جو ہے وہ اچھا کردار پیش کیا وہاں پہ اسے کیا ہے انعام دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نبوت، امامت اور قیامت یہ عدل کے ساتھ کیا ہے جڑی ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 4، عدل پر عقیدہ رکھنے کے کیا اثرات ہیں؟ یعنی کیا ہماری زندگی میں اس کا اثر پڑتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عدل پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ہر انسان اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوں کو گناہ کے اوپر مجبور کرے اور پھر گناہ ان سے کروا کے انہیں کیا ہے عذاب بھی دے۔ تو بنابراین جب اس نے لوگوں کو گناہ کرنے پر عذاب کی دھمکی دی ہے، اور واضح طور پہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ انسان گناہ اپنی مرضی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مجبور نہیں کرے گا اس گناہ کے اوپر، اس کے ارادے اور اس کے اختیار کو اٹھا نہیں لے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے عدل اور اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ موقف بنے گا کہ اللہ جب قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا، بہت سارے لوگوں کو عذاب دے گا، تو یہ اس بیس اور اس بنیاد کے اوپر ہوگا کہ اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کو بنا کے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے کام کر سکتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے وہ ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ طاقت رکھ دی گئی ہو کہ وہ جو ہے وہ غلط کام کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں، کہ اب جو ہے وہ اللہ ان سے زبردستی جو ہے وہ کام کروا رہا ہے غلط کام، اور پھر زبردستی غلط کام کروا کے اللہ انہیں کیا عذاب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ تو ظلم ہو جائے گا کہ جب انسان نے وہ کام اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کی نہیں ہے، اللہ نے خود اس سے وہ کام کروایا ہے اور پھر اس کے اوپر اسے عذاب بھی دے، یہ واضح طور پہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں اپنائیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تمام کاموں میں مجبور ہے اور اللہ جو ہے وہ اسے مجبور بنا دیتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اسے مجبور بنا دیا ہے کہ یہ غلط کام کرے گا، ٹھیک ہے، پھر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسا عقیدہ نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تبھی جو ہے وہ اگر اچھا کام کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسے اس کے اوپر ثواب ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق اسے عذاب ملے گا۔ یہ کون لوگ بات کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جو اللہ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نسبت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ذات ظلم نہیں کر سکتی۔ اچھا، جو لوگ اللہ کے عادل ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان سے اچھا یا برا کام خدا کرواتا ہے، اور پھر برے کام پر اللہ عذاب بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ آپ کے مطابق ظلم ہوگا نا، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، ہمارے مطابق تو نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسے کرے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اور انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ظلم ایک قبیح صفت ہے، بری صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سے پاک اور منزہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ بات ہمارے سامنے واضح آتی ہے کہ اللہ کے عقیدے رکھنے کا مطلب اور اس کا بنیادی اثر یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر خود مختار بنے گا، انسان اپنی مرضی سے برے کام کرے گا، اپنی مرضی سے اچھے کام کرے گا، اور اگر اللہ کے عدل ہونے کا اور عادل ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر وہ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں
کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں سے زبردستی کام کرواتا ہے، اللہ نے انسانوں کے بارے میں ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے اور وہ اسی فیصلے کے تحت مجبور ہو گئے ہیں اور برے کام کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اعتراض کہ آپ کی اس گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں خود مختار ہے، جو چاہے کرے، جبکہ یہ عقیدہ تو توحید افعالی کے منافی ہے۔ یعنی توحید افعالی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کائنات میں فعل انجام پا رہے ہیں، جو بھی کام ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے انجام پا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے اذن سے انجام پا رہے ہیں اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے سارے، تو پھر وہ اللہ کا اذن اور وہ کہاں پہ گیا، توحید افعالی کہاں پہ گئی؟ یہ تو شرک ہو جائے گا واضح طور پہ۔ تو یہ تو اعتراض آتا ہے بہت بڑا کہ آپ کہتے ہیں یہ انسان خود مختار ہے، اب جو ہے وہ اللہ یہ کام نہیں کر رہا، انسان خود اپنی مرضی سے کیا کام کر رہا ہے، تو پھر توحید افعالی کا عقیدہ کہاں پہ گیا؟ جواب، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے اور نہ ہی اس قدر خود مختار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور قدرت سے باہر نکل جائے۔ یعنی اگر ہم یہ عقیدہ اپنائیں نا کہ انسان جو ہے وہ 100% 100% خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ اب اس کو روک بھی نہیں سکتا، اتنا جو ہے وہ خود مختار بن گیا ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جی ایک ایسی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا اختیار ہی اختیار ہے، کوئی اسے جو ہے وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا۔ اگر ہم یوں عقیدہ بناتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ 100% خود مختار ہے اور اللہ کی جو سلطنت ہے، قدرت ہے، یہ اس سے بھی کیا باہر نکل گیا ہے اور اللہ اسے روک بھی نہیں سکتا، اتنا خود مختار بن گیا ہے، تو یہ تو پھر واضح طور پہ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں اس کی طاقت ہمیں ماننی پڑے گی اور یہ شرک ہو جائے گا اور توحید افعالی کی یہ بات کیا ہوگی؟ منافی ہوگی۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ نہ انسان کو 100% اس طرح کا خود مختار سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم 100% مجبور سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور محض ہے اور اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی اور اوپر سے یہ فیصلے ہیں اور انسان اسی جبر کے تحت یہ کام کرتا جا رہا ہے۔ ہم ان دونوں باتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم ان دونوں کے درمیان جو درمیانی راہ ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہیں، تدبیر ہے، تقدیر ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے گا، جو کچھ بھی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کرے گا، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ ہاں، اور یہ بھی ہم نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ کرے گا وہ سارے کے سارے انسان ہی کرے گا، نہیں، انسان اپنی حد تک کوشش کرے گا اور پھر اس کے اندر جو اسباب کا نظام ہے، اس کا جو آگے اثر ہونا ہے، اس کام کو ہو جانا ہے، یہ پھر اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہوگا۔ یعنی عبارت جو ہے وہ یوں بنے گی جو یہاں پہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم تدبیر اور تقدیر دونوں کو مانتے ہیں، نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے کہ جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور جو کچھ اس کے بس میں ہے اس میں کوتاہی نہ کرے اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، وہی جو چاہے گا وہی ہوگا۔ لہٰذا اچھائی یا برائی دونوں کے اختیار کرنے میں انسان کے ارادے اور مرضی کو دخل ہے، لیکن برائی انسان اپنی کوتاہی سے اور اپنے جو ہے وہ برے اختیار کی وجہ سے اسے انجام دے گا، اور جو اچھائی اگر کرے گا تو وہ اپنے اختیار سے کرے گا، اور اس اختیار میں پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے مزید، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو۔ اور اسی عقیدہ کو روایات میں اور امام صادق علیہ السلام کی زبان سے الامر بین الامرین سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا، فرمایا کہ نہ جبر ہے نہ تفویض یعنی 100% اختیار ہے، بلکہ ان کے دونوں کی درمیانی کیا ہے حالت ہے، درمیان کا کیا راستہ ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہم اس چیز کو مزید واضح کریں گے، اور سوال ہم یوں رکھ رہے ہیں کہ جبر، تفویض اور الامر بین الامرین کے درمیان فرق کو بیان کریں، اور یہ بھی بیان کریں کہ اشاعرہ اور معتزلہ کیوں جبر اور تفویض کے قائل ہوئے ہیں، یعنی جبر اور تفویض کے وہ کیوں قائل ہو گئے ہیں، بڑی واضح سی اگر بات تھی تو۔ اچھا، یہاں پہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جبر کے عقیدے سے مراد تو واضح ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہو، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بس انسان وہی کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کے اس کی اپنی مرضی اور اختیار کچھ بھی نہیں چلتا، چاہے وہ انسان اچھا کام کر رہا ہو یا برا کام کر رہا ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ انسان مجبور محض بن چکا ہے، اور اللہ نے ایک سسٹم اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اسی کے تحت وہ کام کیا کرتا جائے گا، اب اس کی اپنی مرضی اور ارادہ نہیں چلنے والا۔ اچھا، اشاعرہ جو ہے وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، یعنی اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے۔ اچھا، وہ اس نظریے کے کیوں قائل ہوئے ہیں؟
اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو اختیار دیں گے نا کہ انسان کچھ اپنی بھی چلا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو شرک ہو جائے گا، کہ انسان اپنی چلا رہا ہے، اللہ کی حکومت میں جو ہے وہ رہے کہ انسان اپنی چلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم یہ کہیں گے کہ انسان جو بھی کر رہا ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ اس سے کروا رہا ہے سب کچھ۔ تو لہٰذا ان کو یہ شبہ پڑا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم انسان کے لیے مرضی کے اور اختیار کے قائل ہوتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے اور اختیار سے ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ انسان کے اختیار کی نفی کرو، انسان کے ارادے کی نفی کرو، اور یہ نظریہ اپناؤ کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، چاہے اچھا کرے یا برا کرے، وہ اللہ اس سے کرواتا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہوتے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ اس کے قائل ہو گئے، جبر کے قائل ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ مجبور مخلوق ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کیا ہوگی؟ جبر کی تفسیر ہوگی، جس کے جو ہے وہ قائل جو ہیں وہ اشاعرہ ہیں۔ تفویض کا کیا مطلب ہے؟ تفویض کے عقیدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد خود مختار چھوڑ دیا ہے، 100% اسے اختیار دے دیا ہے۔ اب جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ کیا ہے آؤٹ ہو گیا، باہر نکل گیا۔ 100% جیسے ہم خود مختار نہیں کرتے کہ اس بندے کو جو ہے اب کرسی مل گئی ہے، اب کوئی بھی ایسے نہیں روک سکتا۔ آپ یوں بنائیں کہ انسان کو اللہ نے ایسے خود مختار بنا دیا ہے کہ اب خود الیاذ باللہ من ذالک کہ اللہ بھی جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکتا، سارے کا سارے جو 100% انسان کا اختیار ہو گیا۔ اس نظریے کو کیا کہتے ہیں؟ تفویض کا نظریہ کہتے ہیں۔ اور معتزلہ کا جو گروہ ہے وہ اس نظریے کا کیا قائل ہے؟ اچھا، وہ اس نظریے کو کیوں قائل کہتا ہے؟ وہ کیوں انسان کو 100% خود مختار سمجھتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال میں خود مختار نہ ہو، خود مختار یہی تفویض والا 100% خود مختار نہ ہو، تو پھر انبیاء کے بھیجنا فضول ہے اور گناہ گاروں کو عذاب دینا ظلم ہے، کیونکہ جب گناہ وہ خود کرواتا ہے تو پھر عذاب دینے کا حق نہیں رکھتا۔ یعنی اشاعرہ یعنی معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 100% انسان کو اختیار نہیں دیتے نا، آپ تھوڑا سا بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے مجبور کیا ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ نبی بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جب کرنے ہی اسے مجبور ہے، چاہے تھوڑا سی مجبور کیوں نہ کریں، جب کرنے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس نے کام کرنی جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کے جبر کی وجہ سے ہیں، تو پھر نبیوں کو کیوں بھیج رہا ہے کہ وہ اسے بتا رہے ہیں اچھے کام کرو برے کام کرو؟ پھر وہ عذاب کیوں دے رہا ہے برے کام کے اوپر جب وہ کروا ہی خود رہا ہے؟ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ انسان 100% خود مختار ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا تفویض کے قائل ہو گئے، جبکہ ہمارے ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اہل بیت علیہم السلام نے ان دونوں نظریات کو جو ہے وہ باطل قرار دیا۔ فرمایا کہ 100% انسان مجبور ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار کا کوئی کردار باقی نہ رہے، یہ بھی غلط ہے۔ 100% انسان کو اختیار دے دیں کہ اب اللہ کا اختیار بھی ختم ہو جائے، اللہ کی قدرت سے بھی جو ہے انسان باہر نکل جائے، یہ بھی کیا غلط ہے۔ بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا درمیانی راہ دیا، فرمایا کہ انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ اختیار تب تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ تو لہذا انسان خود مختار ہے، لیکن اس اپنے اختیار میں وہ اللہ کی طاقت کا محتاج ہے، اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اللہ کی جب تک اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوگی اسے کام کرنے کی، وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اسے اجازت دے رہا ہے اس دنیا میں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو، میں تمہیں مہلت دوں گا، تمہیں روکوں گا نہیں۔ قرآن مجید میں یہی کفار کے متعلق فرمایا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ جو ہے مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کر لیں، اللہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں روکے گا۔ اللہ نے ایک سیٹ اپ بنایا، سسٹم بنایا کہ یہاں پہ تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایک جو دوسری دنیا ہوگی جس میں رزلٹ تمہارا آئے گا، تمہارا نتیجہ آئے گا، وہاں پہ پھر سارا حساب کتاب ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کے پاس اختیار ہے کام کرنے کا، لیکن اتنا فل اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے، بلکہ وہ آخر تک محتاج رہتا ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی پرمیشن کا، اللہ کی مہلت کا محتاج رہتا ہے۔ اگر اللہ اس سے قدرت لے لے واپس، اللہ اس سے طاقت واپس لے لے، اللہ اسے مہلت نہ دے، تو اس کا اختیار کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ کسی کو کوئی عہدہ دیں حکومت میں اور کہیں کہ بھی سارے اختیار تمہارے پاس ہیں، اور جیسے ہی کوئی وہ غلط فیصلہ کرے آپ اس کا اختیار ہی واپس لے لو، اس کے فیصلے کو ختم کر لو، تو وہ بندہ کہے گا یہ میرا کیسا اختیار ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری قدرت سے باہر نکل جاؤ۔ ہاں، ہم جب چاہیں گے تمہیں اتار دیں گے، جب چاہیں گے تمہیں ختم کر دیں گے، ہاں ہماری قدرت میں رہتے ہوئے تم اپنے اختیار کو استعمال کرو۔ تو یہ والا اختیار انسان کے پاس ہے کہ انسان اللہ کی قدرت میں رہ کے، اللہ کی حکومت میں رہ کے، اللہ کی سلطنت میں رہ کے، اللہ کا محتاج رہ کر اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔
ہاں جب اللہ چاہے گا اس سے اختیار واپس لے لے، اس سے طاقت واپس لے لے تو وہ واپس لے سکتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ اتنا خود مختار بن گیا ہے کہ اب اللہ جو ہے وہ اس سے اختیار کوئی واپس نہیں لے سکتا. اس سے کہتے ہیں کہ جبر اور تفویض کے درمیان کی جو ہے وہ ایک صورتحال، کہ انسان اس میں تو مجبور ہے کہ اللہ کی طاقت کا وہ مجبور ہے، کوئی کام کرنے کے لیے وہ اللہ کی طاقت کا مجبور ہے. اللہ اسے زندگی دے گا تو وہ کام کرے گا، اس میں مجبور ہے. اللہ خود کو طاقت، یعنی انسان خود کو طاقت دے، خود کو اختیار دے، ایسا نہیں ہے. وہ مجبور ہے کہ اللہ اسے اختیار دے، اللہ اسے پرمیشن دے، اللہ اسے مہلت دے، اللہ اسے طاقت دے، تب یہ کام کر سکے گا. اور ادھر سے 100% بھی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. 100% اختیار کا کیا مطلب کہ اللہ اسے روک بھی دے تو پھر بھی یہ کام کر سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ سارے کام اللہ کی پرمیشن، اللہ کی اجازت، اللہ کی طاقت سے کیا کرے گا. لہذا یہاں پہ عبارت کیا ہے ہمارے سامنے کتاب میں، کہ ہمارے ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم نے ان دونوں نظریات کو، یعنی جبر اور تفویض کو باطل کیا ہے. کیونکہ پہلے نظریے سے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ظالم ہونا لازم آتا ہے، اور دوسرے نظریے سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کی قدرت سے کیا باہر نکل جائے. اور اس لیے ایک تیسرا نظریہ دیا جسے الامر بین الامرین، یعنی دو معاملوں کے درمیان کا معاملہ. یہاں پہ جو امر ہے وہ حکم دینے کے معنی میں نہیں ہے، امر یہاں پہ معاملہ کے معنی میں ہے، کہ جس کی جمع امور آتی ہے. امور یعنی ہمارے کام. دو نظریات کے درمیان کا نظریہ دیا، کہ جس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے کام کرتا ہے، لیکن اسی کام میں وہ اللہ کی قدرت اور اس کے اذن کا محتاج ہے. یعنی محتاج رہ کے انسان جو ہے وہ اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس ذات کے اذن کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. تو جب تک اللہ کی پرمیشن نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، اللہ کی طرف سے طاقت انسان کو نہ دی جائے، تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے اختیار کو یوز نہیں کر سکتا. تو یہاں تک ہماری گفتگو کیا مکمل ہوتی ہے. گفتگو کا باقی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.